اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کے وسیلے سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام کی بدولت دنیا کو کئی ایسی ہستیاں نصیب ہوئیں جن کے قرآن و سنت سے معمور زندہ جاوید افکار، متاثر کن کردار اور دل کی کیفیت بدل دینے والی تصانیف نے ہر دور میں انسانیت یعنی پوری ہیومینٹی کی رہنمائی کی۔ اور انہی ہستیوں میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایسی برگزیدہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا گھنٹوں درکار ہے، بلکہ مہینے، سال، زندگی درکار ہے شاید۔ اور میں ازل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ 30 سے 40 منٹ کا یہ مقررہ جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ لہٰذا اس نیت سے ہم یہ پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ کم سے کم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات حاصل ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، ان کی خدمات کیا رہی ہیں، ان سب پر ہم بات کریں گے، اگر تفصیلی نہیں تو سرسری طور پر انشاءاللہ۔ اور اس آل رسول پر بات کرنے کے لیے الحمدللہ سید گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ ایک ہستی تشریف فرما ہے۔ آپ دانشور یعنی اسکالر، مصنف، محقق، نقاد، مقرر، عالم باعمل، صوفی باصفا، پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرفی دامت برکاتہ عالیہ ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں آپ فی الحال عربک ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ انجمن میں ہماری یہ دوسری ملاقات ہے۔ آئیے ان سے روبرو ہوتے ہیں اور آج کے عنوان کے متعلق ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت، ایک بار پھر آپ نے لبیک کہا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی پچھلی مرتبہ، تو ہم نے کہا تھا کہ کوئی موضوع ہم نے نہیں رکھا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، اور اس وقت ہم نے مختلف عنوانات پر جیسے کہ انسانیت، اخلاق، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے میں سمجھتا ہوں استفادہ انہوں نے کیا ہے۔ اور اسی مقصد سے، اسی ارادے سے آج ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہے، سمندر بے کراں کسی گہرائی ہے، مگر جیسے کہ میں نے کہا کہ زیادہ گہرائی اور گہرائی میں نہ جاتے ہوئے سرسری طور پر، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ انشاءاللہ کہ یہ کیسی شخصیت ہے، تو آغاز ہم حضرت وہاں سے کرنا چاہیں گے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری یورپ میں تصوف کے حوالے سے حضرت قبلہ کا بہت بڑا نام ہے، ان پر ریسرچ ہو رہے ہیں، کام ہو رہے ہیں، تحقیق ہو رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اور یہ دراصل کون ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین اور مشاہدین کرام، سب سے پہلے تو آپ تمامی کا شکریہ کہ آپ نے اس ملک کے اردو بولنے والوں کے لیے جو سب سے محتم بشان پروگرام ہے اس میں مجھے مدعو کیا، اللہ۔ اور اس عنوان کے انتخاب پر بھی میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے 13ویں صدی میں اپنی پیدائش سے لے کر اور آج تک اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی تفہیم اور اسلام
کی حقیقت کو لوگوں پر آشنا کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ مولانا جلال الدین رومی ان اسلامی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے دوسروں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہاں اور جنہوں نے اسلام کی حقیقی اور اصلی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 1207 عیسوی میں افغانستان کے ایک مشہور شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ جی یہ اس وقت جو ہے خوارزم حکومت کا مرکزی مقام بھی تھا اور حضرت کے والد بہاؤالدین بڑے عالم تھے، سلطان العلماء کے لقب سے ملقب تھے، اور ان کے دادا حسین شاہ یہ بھی ایک بڑے عالم تھے، اور سلطان محمد شاہ خوارزم نے ان کو اپنی بیٹی ان کے عقد میں دی تھی ان کے علم و فضل کی بنیاد پر۔ تو گویا خوارزم شاہی جو حکومت تھی وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نانیال تھی ایک طرح سے، ان کے والد کی، اور خوارزم شاہ سے بے حد گہرے تعلقات کے باوجود بھی ان کے والد حضرت سلطان العلماء ایک بڑی قناعت والے اور حکومت اور اقتدار سے دور رہنے والے بزرگ تھے، اور یہ زمانہ مشہور اسلامی شخصیت امام رازی، فخر الدین رازی کا بھی زمانہ تھا۔ اور امام فخر الدین رازی جو ہے وہ خوارزم شاہوں کے دربار سے وابستہ تھے۔ تو حضرت سلطان العلماء کو جو مقبولیت تھی، جو ان کو بلند مقامی حاصل تھی، جو خلق خدا کی محبت انہیں حاصل تھی، اس کے پیش نظر بادشاہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اسلامی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ جو بار بار دہرایا گیا ہے کہ جب بادشاہوں نے درویشوں سے خطرہ محسوس کیا، اموی بادشاہ نے جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت دیکھی اور لوگوں میں ان کی مقبولیت دیکھی، تو وہ اپنے حسد کو جو ہے چھپانے میں ناکام رہا، اور جب کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے کہ جس کے لیے پورا حرم خالی ہو جاتا ہے، یہ کون ہے جب وہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو لوگ انہیں راستہ دے دیتے ہیں، تو بادشاہ نے، اموی بادشاہ نے کہا انا لا عارفہ، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ تو ان کے قریب ہی میں عربی کا مشہور شاعر فرزدق موجود تھا، اس نے جب سنا کہ بادشاہ نے اس تجاہل عارفانہ سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ ان کو جانتا ہے، خلیفہ ان کو پہچانتا ہے، مگر اس ڈر سے خلیفہ نے انکار کر دیا کہ کہیں میرے لوگ ان سے متاثر نہ ہو جائیں، اور خلیفہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو فرزدق نے اپنا مشہور قصیدہ جو امام زین العابدین کی منقبت میں ہے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ارے آپ ان کا انکار کر رہے ہیں، ان کو تو جو ہے مکہ مکرمہ کا ذرہ ذرہ ان سے واقف ہے، ان سے مطاف اور ارکان کعبہ جو ہے ان سے واقف ہیں، اور آپ کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو عرب و عجم میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہارون رشید نے امام رضا کو جو ہے عیدگاہ جانے سے منع کر دیا، چونکہ اس کو خوف ہوا کہ اگر امام رضا عیدگاہ جائیں گے تو پوری خلق خدا جو ہے ان کے قریب ہو جائے گی، تو لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور یہ واقعات برابر ہوئے ہیں۔ تو خوارزم شاہ نے بھی جب دیکھا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے والد کا کو اتنی مقبولیت ہے، اتنا لوگوں میں ان کی محبت ہے، تو ایک دن وہ آیا ان کے پاس اور خزانوں کی چابی لے کر آیا اور کہا جناب اس کو بھی رکھ لیجئے، اب میرے پاس یہی بچا ہے، باقی ساری شاہی تو آپ کے دروازے پہ منتقل ہو گئی، لہٰذا اس کو بھی رکھ لیجئے۔ تو حضرت نے سمجھ لیا کہ بادشاہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں قیام کروں، اور آپ نے جو ہے صوفیاء کرام کے طریقے کے مطابق کہ بغیر ٹکراؤ کے جو ہے اپنی منزل کو بدل دیا جائے تاکہ ٹکراؤ سے بچا جائے، اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ جمعے سے پہلے بلخ چھوڑ دوں گا۔ قبلہ وہاں پہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم جی اور ان کے اساتذہ کے بارے میں، مولانا رومی کے والد نے ان کو خود پڑھایا، سب سے استاذ اول خود ان کے والد سلطان العلماء حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے اساتذہ سے
درس لیا، آپ بغداد گئے، آپ ہمس میں رہے، آپ حلب میں رہے، مکہ مکرمہ میں رہے، اور جو مورخین ہیں مناقب العارفین ہے کفافی کی، جس میں انہوں نے درجنوں اساتذہ کا نام دیا جی ہے، بہت سارے ہیں، جس بہت میں سارے حضرت شیخ ترمذی بھی ہیں، ہما کے بھی کئی علماء کرام ہیں، دمشق کے بھی کئی علماء کرام ہیں، مگر حقیقت میں انہوں نے زیادہ تر علوم دینیہ اور کی تعلیم جو ہے اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور اعلیٰ تعلیم انہوں نے دمشق اور حلب کے علماء سے، شیخ ترمذی اور دوسرے بڑے علماء سے جو ہے انہوں نے حاصل کی، اور روحانیت کی تعلیم بھی انہیں مختلف مشائخ سے ملی۔ ان کے والد نے انہیں تصوف اور روحانیت کی تعلیم دی، حضرت شیخ بہاؤالدین ترمذی نے بھی ان کو تعلیم دی، حضرت شیخ عبد الوہاب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور آخر تصوف اور روحانیت کی تکمیل جو ہے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے انہوں نے مکمل کی۔ تو اس طرح چاہے درس نظامیہ ہو یا علوم اسلامیہ کی تعلیم ہو یا تصوف و روحانیت کی تعلیم ہو، حضرت کو زیور علم سے آراستہ کرنے میں کئی بزرگ شخصیات نے جو ہے کنٹریبیوشن کیا، اور کئی لوگوں سے انہوں نے اکتساب علم کیا۔ آپ بتا رہے ہیں تقریباً 1200 کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی، تو اس وقت سیاسی سماجی حالات کیا کیا تھے وہاں پہ؟ بنیادی طور پر خلافت عباسیہ بالکل کمزور ہو گئی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، علاقائی حکومتیں سب قائم ہو گئی تھیں، قیقباد، کیخسرو، خوارزم شاہی خاندان، اور سب سے بڑی جو تبدیلی تھی کہ مشرق سے جو ہے ایک طوفان جو ہے وہ عالم اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا تاتاریوں کا، اور تاتاری جو ہے وہ شبخون مارا کرتے تھے، اور افغانستان اور ایران خراسان کی شمالی سرحدوں پر جو ہے وہ حملے کیا کرتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بغداد پہ قبضہ کیا اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا، جو ایک طرح سے جو ہے ایک اتھل پتھل تھی سیاسی دنیا میں، نئی نئی حکومتیں بڑھ رہی تھیں، ٹوٹ رہے تھے، نئے خاندان جو ہے اقتدار میں آ رہے تھے، واپس جا رہے تھے، اور پورے عالم اسلام کے لیے تاتاری جو ہے ہلاکو اور خاں اور بیچو خاں اور تمام تاتاری جو سپہ سالار تھے بڑا خطرہ تھے، جو اکثر اسلامی ممالک میں گھس کر قتل و خوریزی کرتے تھے، لوٹ پاٹ کرتے تھے۔ تو دراصل یہ بنیادی طور پر تھا، خلافت عباسیہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، وہ صرف نام کی خلافت تھی۔ اب خلیفہ جو ہے اس کا نام صرف خطبوں میں لیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ خلافت کے ارد گرد بھی مختلف حکمراں اور رؤسا نے خلافت کو ایک طرح سے ہائیجیک کر رکھا تھا، تو گویا سیاسی اور سماجی طور پر بے حد عدم اطمینان اور بے حد غیر مستحکم حالات کا شکار تھا عالم اسلام اس وقت۔ تو گویا کہ اس طرح کی ہستی کی ضرورت تھی اس وقت، بلا شبہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ بلا شبہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیات میں سے ایک عطیہ ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، اور انہوں نے اسلامی تعلیم کو جس خوبصورتی کے ساتھ، جس حسن کے ساتھ، جس نرمی کے ساتھ، جس مرونت کے ساتھ پیش کیا، اسی کا اثر ہے کہ آج یعنی تقریباً جو ہے 800 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی معنویت برقرار ہے، ان کے تعلیمات کی معنویت برقرار ہے، ان کے پیغام کی معنویت برقرار ہے، اور صرف مشرق نہیں بلکہ مغرب بھی جو ہے ان کی تعلیمات سے غیر معمولی طور پر متاثر نظر آتا ہے۔ اسی لیے یونیسکو نے 2007 کو رومی کے نام ڈیڈیکیٹ کیا، اور اس سال کو رومی کے نام سے موسوم کیا۔ 2007 میں یونیسکو نے پوری دنیا میں جو ہے رومی پر سیمینار کرائے، سمپوزیم کرائے، ڈیبیٹس کرائے، اور یونیسکو نے پوری دنیا میں رومی کا جشن منایا، اور رومی کو متعارف کرانے کے لیے بہت ساری کتابیں آئیں، جن میں 1995 میں ایک کتاب آئی تھی، ہم لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھے، کولین بار کی ایسینشیل رومی۔ وہ کتاب لگاتار کئی سالوں تک جو ہے وہ امریکہ کی بیسٹ سیلر کتاب تھی، ماشاءاللہ۔ اور اس کتاب کے آنے کے بعد تو گویا ایسا لگا کہ مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ ان کی حکمرانی جو ہے وہ مغربی دنیا پر شروع ہو گئی۔
ماڈونا جیسے موسیقاروں نے جو ہے ان کے نظمیں جو ہیں ان کو پڑھا. اس کے علاوہ مصورین نے مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات پر کو کنویس پر اتارنے کی کوشش کیا. کتابیں لکھی گئی اور بے شمار کتابیں لکھی گئی. آج بھی ایسینشیل رومی جو ہے امریکہ میں زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک ہے. یہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی برکت، ان کی تعلیمات کی کشش اور ان کی تعلیمات کے اثرات ہیں. ظاہر سی بات ہے حضرت قبلہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی عالم کا، کسی بھی دانشور کا، تو اس کے پیچھے ایک فورس، ایک طاقت ہوتی ہے جو اس کا ایک طرح سے اس کا سرپرست ہوتا ہے. تو یہاں پر ماجرا کیا رہا کہ ان کے پیر و مرشد کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ بے حد اہم سوال ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو بنانے میں، سنوارنے میں بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا. ان کے والد گرامی حضرت شیخ ترمذی، دمشق اور سیریا کے ان کے اساتذہ، اور اخیر میں حضرت مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انہیں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. اللہ اکبر. جیسے بنیادی طور پر ان کے کلام میں جو شیرینی ہے، ان کے کلام میں جو محبت ہے، ان کے کلام میں جو خلق خدا کی ہمدردی ہم کو ملتی ہے، جو ان کے کلام کا اصل رنگ ہے، جس نے رومی کو دوسرے تمام، نہ صرف فارسی شعراء بلکہ تمام مسلم شعراء، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ مشرق کے تمام شعراء میں سب سے ممتاز بنا دیا. وہ تعلیمات جو ہے، وہ اثر جو ہے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا، جو ایک مجذوب بزرگ تھے. اور ان سے ملاقات سے پہلے مولانا جلال الدین رومی ایک عام عالم کی طرح تھے. مناظرہ کرتے تھے، کتابیں پڑھاتے تھے، کلاسز لیتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، اسلامی موضوعات پر جو ہے خطاب کرتے تھے، جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. مگر جب وہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے تو انہوں نے یہ سارے اعمال بند کر دیے اور لگاتار برسوں تک آپ کے ساتھ خلوت میں، نہ جانے وہ کیا سکھاتے رہے اور یہ کیا سیکھتے رہے، وہ کون سا جام پلاتے رہے اور یہ پیتے رہے. دراصل بنیادی طور پر ان کی صحبت کے بعد ہی سے ہمیں جلال الدین رومی ملے. اس سے پہلے ہم ایک بڑے عالم کو جانتے تھے، اس سے پہلے ایک بڑے محقق کو جانتے تھے، بڑے مصنف کو جانتے تھے، مگر مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت جو ہے وہ حضرت تبریزی کے ملنے کے بعد ہی ہوئی. اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. فرماتے ہیں کہ جب شمس تبریز پہلی بار ان سے ملے تو مولانا ایک حوض کے پاس بیٹھ کے جو ہے کچھ لکھ پڑھ رہے تھے. تو شمس تبریز آئے اور انہوں نے پوچھا، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، ایکیست، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو حضرت مولانا روم چونکہ اس وقت تک صرف عالم تھے، انہوں نے کہا، علمیست کی تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. اس کے بعد مولانا کسی کام سے گھر کے اندر گئے، شمس تبریزی نے ساری کتابیں جو ہے وہ تالاب میں، حوض میں ڈال دی. جب وہ لوٹ کے آئے تو چیخ پڑے کہ ارے آپ نے یہ کیا کر دیا، یہ ایسی بیش قیمت کتابیں تھیں کہ اب ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، آپ علم والے نہیں ہیں، آپ کو علم کی قدر نہیں ہے. کہا اچھا یہ کتابیں ضروری تھیں تو لو میں تمہیں کتابیں واپس کر دیتا ہوں. آپ نے حوض میں ڈال ڈال کے ساری کتابیں نکال دی اور ساری کتابیں خشک تھیں، پانی کا کوئی اثر نہیں تھا. حضرت مولانا چونک گئے اور فرمایا، ای کیست، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے فرمایا، رازست کی تو نمی دانی، یہ وہ راز ہے جو تم نہیں جانتا. بس اس بات نے، اس کلام نے، اس کی کئی طرح سے روایتیں کی جاتی ہیں، کئی قصے ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں، کہانی اور قصے کے بیان کا انداز بھی مختلف ہے، مگر سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شمس تبریز نے انہیں اپنی روحانیت سے متاثر کیا اور اتنا متاثر کیا کہ حضرت جلال الدین رومی نے ان کے لیے دنیا اور ما فیہا سب کو ترک کر دی. اور اس کے بعد کئی سالوں تک صحبت رہی، یہاں تک کہ حضرت کے شاگرد اور مرید اتنا ناراض ہوئے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہی شاگردوں میں سے کسی نے حضرت شمس تبریز کا قتل بھی کر دیا. وہ جیلیسی میں، وہ حسد میں کہ انہوں نے ہمارے شیخ کو، ہمارے استاذ کو، ہمارے مرشد کو اب ہم سے الگ کر دیا ہے. ایک روایت یہ بھی ہے، واللہ علم بحقیقت الحال، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے. ان کی تمام سوانح نگار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شمس تبریزی نے مولانا جلال الدین رومی کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا
اور وہ مثنوی شریف جو ہے اسی انقلاب کا نتیجہ ہے. جی بالکل, اسی انقلاب کا نتیجہ. یقیناً دوران پروگرام حضرت ہم مثنوی شریف پر بھی گفتگو کریں گے, مگر کیا اب تک یہ تحقیق معلوم ہو سکی ہے کہ جب یہ دو بڑی شخصیتیں اتنے ایام اتنے دنوں تک ایک ساتھ رہے تو کیا ہوا, کیا ماجرا ہو؟ دراصل بنیادی طور پر میں نے بتایا نا کہ ایک علم ہے جو وسائل سے کسب کیا جاتا ہے. جی, علم جو ہے وسائل سے کسب کیا جاتا ہے, مگر تصوف جو ہے یہ ایسا علم ہے جو وسائل سے کسب نہیں کیا جاتا, بلکہ ایک بڑے صوفی کا قول ہے جسے شیخ عبد القادر حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حقائق تصوف میں لکھا ہے, اور یہ کتاب بڑی معروف ہے, فرینچ اور انگریزی وغیرہ میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں حضرت شیخ عبد القادر سے میں نے اکتساب فیض کیا ہے. ماشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ تصوف لا مسائل تنسخ, یہ مسئلہ مسائل نہیں ہے کہ جنہیں لکھا جاتا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ رُوحٌ تُنفخ, تصوف تو روح ہے جو پھونکی جاتی ہے. دراصل بنیادی طور پر شمس تبریز نے انہیں کچھ پڑھایا نہیں, بلکہ ان کے اندر تصوف کی روح کو پھونکا. ظاہر سی بات ہے جب روح پھونکتی ہے تو انسان کا وجود ایک نئے وجود میں متشکل ہو جاتا ہے. تو دراصل اس روح کا کرشمہ تھا کہ اس نے حضرت مولانا روم کو ایک نئی زندگی, ایک نیا وجود, ایک نئی شخصیت جو ہے وہ عطا کی, چونکہ ان کے اندر حضرت شمس تبریز نے تصوف کی روح پھونکی. اس سے پہلے بھی وہ نظری طور پر تصوف کو جانتے تھے, وہ نظری طور پر تصوف کے ماہر تھے. ان کی کتاب فی ہے معافی جو ہے آ چکی تھی, اس میں انہوں نے تصوف پر بہت سارا کلام کیا ہے. مگر حقیقی تصوف جو ہے, جو روح تصوف انہیں حضرت مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی, جس کے بعد حضرت مولانا رومی کی پوری شخصیت ہی بدل گئی. حضرت قبلہ آپ تصوف کی بات کر رہے ہیں, بالخصوص مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے تصوف پر آپ کی جو خدمات ہیں وہ آپ کا وہ دائرہ کار بہت وسیع ہے. ذرا مختصراً بتائیں گے کہ تصوف کے حوالے سے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کنیکشن ہے, کیا خدمات ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نظری اور عملی صوفی تھے. یعنی وہ تصوف کو صرف لکھتے پڑھتے نہیں تھے, تصوف پر خطاب نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ تصوف میں جیتے تھے, تصوف کو برتتے تھے, اور ان کے تمام اعمال, افعال, حرکات سبھی سے جو ہے وہ تصوف سے عبارت تھے. افلاکی نے ایک قصہ لکھا ہے جسے مولانا شبلی نے بھی سوانح مولانا روم میں نقل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی وہ ایک گرم چشمہ تھا قونیہ میں, کہا میں وہ چشمے پہ جا کے نہاؤں گا, اور شاگرد گئے اور چشمے کو جو ہے ایک گھیر دیا, اور کہ صاحب اس خطے میں حضرت نہائیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. مگر جب حضرت مولانا روم پہنچے تو وہاں کچھ جزامی پہنچ کے نہا رہے تھے, جزامی جن کو برس کا مرض تھا. ظاہر سے لوگ کراہت کرتے ہیں اس مرض سے. حضرت جب وہاں پہنچے تو ان کے شاگردوں نے ان جزامیوں کو بھگانا چاہا, آپ نے منع کر دیا, اور اسی مقام پر جا کر اور جزامیوں کے ساتھ آپ نے غسل فرمایا, اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کے بندوں سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے. تو دراصل بنیادی طور پر تصوف جو ہے ان کی تمام حرکات و سکنات سے آیا تھا. ایک افلاکی نے ایک اور قصہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک پتلی سی گلی سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک کتا سو رہا ہے. آپ نے کھڑے ہو کے گھنٹوں انتظار کیا تاکہ اس کتے کی نیند میں خلل نہ پڑنے. دراصل حضرات مشاہدین کرام, تصوف یہی ہے, خلق خدا سے ہمدردی, خلق خدا سے محبت, اور خلق خدا کے لیے ایثار کا جذبہ ہی حقیقی تصوف ہے, جو ہمیں مولانا روم کی سوانح میں قدم قدم پہ جو ہے نظر آتا ہے. اور یہی نہیں, دوسری گلی کی دوسری جانب سے ان کا ایک مرید داخل ہوا, اور اس نے جب دیکھا کہ کتے نے حضرت کا راستہ روک دیا ہے تو انہوں نے کتے کو ہوشیار کر دیا, جگہ دیا, اور آپ اس پر اپنے شاگرد پر ناراض ہوئے کہ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا, میں تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتا, تم نے اس جانور کی نیند میں خلل ڈال دی. اور یہ ایک ایسے عالم باعمل کا ہے کہ افلاکی نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بڑی شدید سردی تھی, ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں تھا, آپ رو رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آپ کی ریش مبارک میں برف بن کر جم جاتے تھے. ایسا عابد
خلق خدا کے لیے اس کے دل میں ایسی محبت. یہی دونوں چیزیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی محبت، یہی وہ کمبینیشن ہے جو ایک صوفی کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے، ایک صوفی وجود کی تخلیق کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی محبت یہ دونوں جمع ہو جائیں تو یہی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ صوفی بن جاتی ہے. اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اپنی مثنوی میں وہ صوفی نظر آتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی، اپنے اعمال میں بھی وہ پوری طرح صوفی تھے، اور یہی ان کی عظمت اور ان کی بلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے. ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ ہمارے ساتھ بنفس نفیس پروفیسر ڈاکٹر علیم اشرفی دامت برکاتہم عالیہ تشریف رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بھی ہے، اور مقدم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی ہے کہ الحمدللہ حضرت قبلہ بھی اپنے اندر ایک سمندر بے کراں کی معلومات رکھتے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ ان سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں. اور یہی دعا ہے کہ تعدیر آپ کا سایہ سروں پر رہے، تاکہ ہم اسی طرح عوام جو ہے اور قوم جو ہے اس طرح استفادہ کرتے رہے. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے حضرت قبلہ سے مزید 2-3 سوالات اور کرتے ہیں. حضرت قبلہ، تھوڑی دیر پہلے ہم مثنوی شریف کی بات کر رہے تھے. غالباً یہ وہ واحد تحریر کہہ لیجئے ایسی کتاب ہے جس میں گویا کہ ایک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا پورا خاکہ، ایک پوری جیسے کہ اس کی جو خدمات ہے وہ اس میں ہے. ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مثنوی شریف دراصل ہے کیا، اور کس طرح اس کو مولانا جلال الدین رومی نے اس کو لکھا ہے. بنیادی طور پر مثنوی لکھنے کی تحریک حضرت شمس تبریزی کے فراق کے ایام جو انہوں نے گزارے، فراق یعنی جدائی، محبوب سے جدائی جو ہے وہ دل میں ایک آگ پیدا کرتی ہے. تو فرقت کی آگ میں تپ کر مولانا رومی نے جو کلام لکھا ہے وہی مثنوی ہے. یہ کلام جو ہے اپنے شیخ، اپنے روحانی مقتدا، اپنے اسپریچول گائیڈ کے فراق میں جو آپ کو جو کیفیت آپ پر گزری، اس کیفیت کو آپ نے شعر کے سانچے میں ڈھال دیا. یہی اشعار جو ہے وہ مثنوی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس مثنوی میں حضرت کے قلب کی سوزش، حضرت کے دل کی محبت، حضرت کی فکر میں جو انسانیت اور خلق خدا کی محبت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمٹ گئیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر جو تصوف کا جو فلسفہ ہے، تصوف کا جو نظریہ ہے، تصوف کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں، اگر ان سب کو مجسم کر دیا جائے تو وہ مثنوی کی شکل اختیار کر لے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. بنیادی طور پر یہ وہی ہے کہ جو قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں، وہی سب مثنوی میں ہے. مگر مولانا نے اپنی پیشکش جو ہے، مولانا کی پیشکش ایسی ہے کہ ان تعلیمات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے مثنوی جو ہے ایک پل کی طرح کام کرتی ہے. چنانچہ خود مثنوی میں آپ فرماتے ہیں کہ من ز قرآن مغز را برداشتم، یعنی اس میں جو کچھ ہے یہ قرآن کا مغز ہے، قرآن کا جسٹ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے جو میں مثنوی میں بیان کر رہا ہوں. لیکن ہماری پیشکش یہ ہماری طرف سے ہے، اس کے لیے الفاظ کا انتخاب ہماری طرف سے ہے، اس کے لیے پیشکش جو ہے ہماری ہے. ورنہ یہ ساری جو ہے تعلیم جو ہے وہ تعلیم قرآن ہے. اسی لیے مثنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مولانا روم کی یہ مثنوی جو ہے یہ پہلوی زبان میں یعنی فارسی زبان میں یہ قرآن ہے. فارسی زبان میں یہ قرآن ہے. کسی عالم نے اس کتاب سے متاثر ہو کے کہا کہ اگر نماز میں فارسی کی اجازت ہوتی تو قرآن کی سورت پڑھنے کے بجائے مثنوی کے اشعار پڑھ کے نماز ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، بس مثنوی شریف کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اپنے جذبات، مثنوی شریف کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. چونکہ مثنوی میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن سے ماخوذ ہے. ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ پہلوی یعنی فارسی زبان میں قرآن ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ قرآن کو عربی میں پڑھنا نماز میں فرض ہے، لیکن اگر قرآن کو فارسی میں پڑھنا
جائز ہوتا تو مثنوی پڑھ کے بھی کام چلایا جا سکتا تھا، چونکہ مثنوی میں وہی کچھ ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ سر۔ تو دراصل اس سے اندازہ لگائیے کہ مثنوی نے لوگوں کے دل و دماغ پر کیسے آثار مرتب کیے، کتنی گہرے جو ہے وہ آثار جو ہے وہ مرتب کیے۔ اور یہی نہیں، مثنوی نے نہ صرف مشرق کو فتح کیا بلکہ مولانا روم کی مثنوی واحد کتاب ہے جس نے عالم مغرب کو فتح، جی 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 صحیح ہے، عالم مغرب پروفیسر نکلسن نے پوری زندگی خرچ کر دی مثنوی کا ٹرانسلیشن کرنے میں، اور 1925 سے لے کر 1945 تک 20 سال انہوں نے لگا دیے مثنوی کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کرنے۔ بلا شبہ یہ صحرا جو ہے مولانا روم کو مغرب میں متعارف کرانے کا صحرا جو ہے پروفیسر نکلسن کے سر جاتا ہے، اور جو بچا ہوا کام تھا وہ پروفیسر اے جے آربری نے مکمل کیا، کہ جب انہوں نے ٹیلز فرام دا مثنوی لکھی اور مثنوی کی بہت ساری کہانیوں کو انہوں نے انگریزی میں بڑی ہی لٹریری اسٹائل میں جو ہے انہوں نے پریزنٹ کیا، اور اس کے بعد تو مستشرقین نے سینکڑوں کتابیں لکھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں کتابیں، پیپرز، آرٹیکلز جو ہے وہ مثنوی کے بارے میں لکھے گئے، چونکہ مثنوی ایک ایسی دنیا ہے جس سے مغرب واقف نہیں تھا۔ یہ دنیا محبت کی دنیا، ایثار کی دنیا، خدمت کی دنیا، اللہ کے بندوں سے محبت کی دنیا، ان کی خیر خواہی کی دنیا، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کی دنیا۔ مغرب ایک ایسا مادی عالم ہے کہ جہاں ایثار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، خدمت اور ایثار نام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے جب پہلی مرتبہ مولانا روم کے یہاں تصوف کو پڑھا، حقیقی تصوف کو جانا، تو مغرب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ مگر یہاں پہ میں اپنے قارئین سے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2007 میں یونیسکو کے ساتھ میں نے کئی سیمینار میں شرکت کی، مولانا رومی پر کیا۔ سوال یہ ہے کہ یونیسکو کو یا مغربی دنیا کو 2007 میں مولانا روم کی 800 سالہ پیدائش یاد آئی، مگر 1973 میں ان کا 700 سالہ وفات یاد نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں پوسٹ افغانستان جو ہے مغرب نے رومی کو یاد کیا، پری افغانستان رومی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی؟ چونکہ 1973 میں وہ تو شدت پسندوں کو رومی کے افکار کے خلاف استعمال کر رہے تھے افغانستان میں اور ساری دنیا میں، تو اس وقت رومی کو یاد کرنا جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس وقت مغرب رومی کے افکار سے، رومی کے فلاسفی سے، رومی کے تھاٹس سے جنگ کر رہا تھا۔ لیکن جب اس کا مقصد پورا ہو گیا، سوویت یونین کو شکست ہو گئی، سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تب اب ان کو ان شدت پسندوں کو قابو کرنا تھا، جن شدت پسندوں کو رومی کے خلاف استعمال کیا، رومی کی فکر کے خلاف استعمال کیا، اب رومی کو ان شدت پسندوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ لہٰذا انہوں نے 2007 میں رومی کو یاد کیا، امن کی بات شروع کی، پیس کی بات کرنے لگے، خدمت کی بات کرنے لگے، چونکہ جن شدت پسندوں کو رومی کے افکار کے خلاف 70s اور 80s میں 90s میں استعمال کیا گیا تھا، اس صدی میں رومی کو انہی کے خلاف استعمال کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مغرب نے رومی کا اعتراف کیا ہے، انکشاف نہیں کیا ہے، مگر مغرب، بہت امپورٹنٹ بات میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین جو ہے اس سے محظوظ ہوں کہ مغرب نے رومی کا اعتراف کیا ہے مگر انکشاف نہیں کیا ہے۔ رومی تو مشرق کی روح ہیں، اور کوئی اپنی روح سے غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ ہر دور میں سعدی نے رومی کی تعریف کی، جامی نے رومی کی تعریف کی، عبد الوہاب حمدانی نے رومی کو عربی میں منتقل کیا، مولانا عبدالعلی بحر العلوم نے مثنوی پر کتاب لکھی، مولانا افضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مثنوی پر کتاب لکھی، اور رومی ہمیشہ مشرق کے لیے معروف تھے۔ 21ویں صدی میں مغرب نے صرف اعتراف کیا ہے، انکشاف نہیں کیا ہے، مگر جو مغرب کا استعلائی اسلوب ہے، جو اپنے کو بڑے دکھانے کا ان کا جذبہ ہے، تو وہ اپنے اعتراف کو انکشاف کے طور پر پیش کر رہے ہیں، مگر انہوں نے ہرگز انہوں نے انکشاف نہیں کیا۔ اور مغرب کی پیشکش سے ہم کو ایک اور اختلاف یہ ہے کہ مغرب رومی کو تصوف سے کاٹ کر پیش کر رہا ہے،
बेहद अहम बात है। वो मजमूई तौर पर नहीं पेश वो करा। मजमूई तौर पर नहीं पेश, यानी गोया वो उन खूबियों को रूमी की खूबियां करार दे रहा है जो हकीकत में तसव्वुफ की खूबियां हैं। अच्छा, और तमाम सूफिया किराम उन खूबियों में रूमी के शरीक व सहीम हैं, सब रूमी के साथ हैं। ये काम जो रूमी ने किया, ये जुनैद बगदादी ने भी किया है। ये काम जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी किया है। ये मुहिद्दीन इब्न अरबी ने भी यही काम किया है। अलबत्ता रूमी को अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत पेशकश और प्रेजेंटेशन में रूमी को एक फ़ौक़ियत दी अपने दूसरे सूफ़ी जो रफ़क़ा थे उनके मुकाबले में पेशकश में दी। वरना रूमी जो भी दे रहे हैं, जो भी पेश कर रहे हैं, ये इन पर्सन नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तसव्वुफ वो पेश कर रहे हैं। लिहाजा मगरिब जो रूमी को तसव्वुफ से अलग करके पेश कर रहा है, ये मगरिब की गलत पेशकश है। हमें रूमी को तसव्वुफ के दायरे के अंदर जो है वो देखने की ज़रूरत है। चुनांचे जब वो वज्द की बात करते हैं तो वज्द को वो रूमी को मुगन्नी के तौर पर पेश कर रहा है, हम रूमी को साहिब वज्द के तौर पर पेश कर रहे हैं। और वो रूमी को एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश कर रहा है, हम रूमी को एक दाई के तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो मगरिब की पेशकश जो है वो रूमी की जो है वो दुरुस्त और सही नहीं है। वो रूमी को एक ह्यूमन आइकन के तौर पर पेश कर रहे हैं, एक सूफी शायर के तौर पर पेश नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत मुख्तलिफ है, जो बिल्कुल अलग सी चीज़ है, बहुत अलग है, बहुत अलग सी चीज़ है। वो रूमी को बिल्कुल ऐसे ही पेश कर रहे हैं जैसे बहुत सारे लोग मगरिब में जाके इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो रूमी जो है वो यकीनन रूमी की तालीमात इंसानी तालीमात पर हैं, मगर ये तालीमात इनका मज़दर अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सूफिया किराम का तरीक़ा है। बेशक बेशक रूमी ने कुछ तसव्वुफ से कुछ अलग हटके कोई बात नहीं की है। लिहाजा ज़रूरी है कि रूमी को पढ़ने वाले, रूमी को समझने वाले तसव्वुफ के दायरे के अंदर रूमी को समझें। रूमी को तसव्वुफ से अलग करके समझने की कोई कोशिश सही मानों में रूमी को सही तौर पर समझने में बड़ी रुकावट होगी, और ऐसा कोई शख्स रूमी को नहीं समझ सकता जो रूमी को तसव्वुफ से काट के करता है। तो वो रूमी को जो एक मुगन्नी यानी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, रूमी वाज नॉट ए सिंगर, रूमी वाज साहिब वज्द। रूमी साहिब वज्द थे, हमको रूमी के वज्द को समझना चाहिए। रूमी वाज नॉट ए थिंकर, बल्कि रूमी वाज ए सूफी थिंकर। तो ये भी एक बड़ी अहम ज़रूरत है। मगरिब ने काम किया है, रूमी पे बहुत सारी काम है, ना मेरी शेमिल ने काम किया है, बार्क ने एसेंशियल रूमी लिखकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मगर हम देखते हैं कि एसेंशियल रूमी में रूमी की जो पेशकश है, सबसे मशहूर किताब जो 20वीं और 21वीं सदी में रूमी पर लिखी गई वो एसेंशियल रूमी है। मगर रूमी की पेशकश को तसव्वुफ से अलग करके पेश किया जा रहा है, जैसे ये उनकी इंडिविजुअल की खूबी है, उनकी इंडिविजुअल की ये क्वालिटी है, उस इंडिविजुअल के ये एटीट्यूड्स हैं, जबकि ये खिलाफ वाक़या भी है। तो रूमी से इंसानियत की तालीम लेना ज़रूरी है, रूमी से इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेना ज़रूरी है, मगर साथ साथ रूमी से सदाकत और सच्चाई भी लेना चाहिए। हाँ, सही है। सिर्फ रूमी की इंसानियत को ले लीजिए और रूमी की सदाकत को छोड़ दीजिए, रूमी के वैल्यूज़ को ले लीजिए और रूमी की असल तालीमात और तसव्वुफ को छोड़ दीजिए, ये रूमी के साथ इंसाफ नहीं है। लिहाजा इतना सब मगरिब में हो रहा है, रूमी के नाम पर फिल्में बन रही हैं, कार्टून बन रहे हैं, रूमी की तस्वीर वाली शर्ट्स जो है वो मिलियंस की तादाद में अमेरिका में एक दिन में बिक जाती है। बिलाशुबा ये रूमी का एतराफ़ है, मगर मगरिब ने रूमी को इंकशाफ नहीं किया है, इन्वेंट नहीं किया है। रूमी जो है वो मशरिक़ के थे, मशरिक़ के नुमाइंदे थे, मशरिक़ के रिप्रेजेंटेटिव थे और तसव्वुफ़ के थे, तसव्वुफ़ के नुमाइंदे थे। ज़क़िबला बहुत ही पेचीदा बातें, बहुत ही आला बातें आपने उनकी तरफ इशारा किया है। खैर ज़्यादा वक्त तो नहीं रहा अब, मगर एक दो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मौजूदा दौर में, आज के दौर में किस तरह हम रूमी को पेश कर सकते हैं कि उनको पढ़ना, उनको समझना आसान हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल कहा कि ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी तहरीर जो है मुस्लिम शरीफ ख़ास तौर पर वो फ़ारसी ज़बान में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद कि आज
اس کے تراجم کئی زبانوں میں موجود ہیں، بہت مختلف زبانوں میں موجود ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، تحقیق ہو رہی ہے، مگر آج کس طرح آسانی کے طور پر ہم کس طرح ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولانا رومی کو سمجھنے میں آسانی ہو، کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ سب سے پہلے تو مولانا روم کو پڑھنے کے لیے تصوف کی مبادیات، تصوف کے جو بیسکس ہیں، اگر ہم ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہم مولانا روم کو سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کریں گے۔ یہ ایک بہت آسان سی کام ہے۔ میں ٹیچر ہوں، میرے لیے بہتر مثال ہے، اگر آپ فزکس کی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فزکس کے بیسکس کو جانیں۔ بالکل یقیناً۔ اگر آپ فزکس کے بیسکس کو نہیں جانتے تو آپ فزکس میں لکھی گئی کسی کتاب کو آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ لائٹ کے اوپر لکھی گئی ہو یا کسی میٹر کے اوپر لکھی گئی ہو۔ اسی طرح رومی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تصوف کے مبادیات کو، تصوف کی بنیادی باتوں کو ہم سمجھیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ تصوف جو ہے، تصوف حال کا نام ہے، قال کا نام نہیں ہے۔ ہمیں مغربی پیشکش سے یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ انہوں نے رومی کے قال کو لے لیا، یعنی ان کی سینگ کو لے لیا، مگر رومی کے حال کو نہیں لیا۔ اور تصوف جو ہے وہ حال کا نام ہے۔ رومی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہم تصوف کے مبادیات کو جانیں بلکہ تصوف کی مبادیات پر عمل پیرا ہوں، تبھی ہم جا کے صحیح طور پر جو ہے رومی کو سمجھ سکتے ہیں۔ مگر بلا شبہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی جو ہے آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے جتنی جو ہے 700-800 سال پہلے تھی۔ آج بھی ہم اس کو استعمال کر کے انسانیت کے پیغام کو، اسلام اور تصوف کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک ہم اس میڈیم سے، اس ذریعے سے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور مغرب میں جو کام ہوا ہے ہم ان کام کو اپنے سامنے رکھیں اور ان میں جو کمیاں ہیں ان کا کریکشن کریں، چونکہ مغرب اپنی پیشکش میں ہم سے بہت آگے ہے۔ دو رائے نہیں ہے کہ مغرب اپنی پیشکش میں ہم سے بہت آگے ہے۔ وہ ان کا ریپر بڑا خوبصورت ہے، تو وہ ریپرنگ جو ہے اس کے وہ ماہر ہیں۔ سامان وہ کتنا بھی خراب بیچیں گے مگر ریپر اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ سارے جو ہے کسٹمر جو ہے انہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ریپرنگ کی یہ تکنیک جو ہے وہ مغرب سے سیکھیں، اپنے پیشکش کو بدلیں۔ پیشکش جو ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ آپ اچھی بات کو اچھی طرح کہہ سکتے ہیں اور خراب طرح کہہ سکتے ہیں، اور خراب بات کو بھی آپ اچھی طرح کہہ سکتے ہیں اور خراب طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ جو باتیں قبول کی جاتی ہیں، اچھی بات کو اچھی طرح سے کیجئے، یہ بھی قبول ہوتی ہے، اور اگر آپ خراب بات کو بھی اچھی طرح کہیں تو بہت سارے لوگ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، جو مغرب کر رہا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رومی تو کی بات جو ہے وہ بھی اچھی ہے، اب اگر ہماری پیشکش اچھی ہو جائے تو ہم رومی کی بات کو اچھی طرح دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل، خانقاہ کی بات بھی ہوئی، تصوف کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم وجد کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کنسپٹ وجد کی کو لے کر ان کے یہاں ذرا مختلف تھا۔ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کس طرح؟ جیسے بنیادی طور پر حضرت مولانا کی شہرت جو ہے ان کے زمانے ہی میں جو ہے پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ ان کے شاگردوں کا ایک بڑا سلسلہ تھا، ان کی خانقاہ سے وابستہ لوگ ہزاروں میں تھے، اور اس میں بیجو خاں جیسا منگول بادشاہ بھی مسلمان ہوا جن خطیب صاحب کے ہاتھ سے۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد ہو گیا، اور بڑے بڑے بادشاہ کیقباد و کیخسرو وغیرہ ان کے خاندان کے لوگ بھی حضرت سے جو ہے وہ متاثر تھے، لہٰذا حضرت کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جس کو ہم مولوی سلسلہ، طریقہ المولویہ کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے نے چونکہ حضرت مولانا کی تعلیمات میں وہ حقیقی وجد سے آشنا ذات تھی، تو وہ نہ صرف یہ کہ ان اپنے کلام سے دوسروں کو وجد میں مبتلا کرتے تھے بلکہ وہ خود عالم وجد میں رہتے تھے۔ وجد جو ہے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا انسلاک اور ایسا تعلق ہے کہ بندہ جو ہے اس عالم میں دنیا اور مافیہ سے غافل ہو۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے، مگر ایسے مجاہدے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس اسٹیٹس کے قریب یا اس اسٹیٹس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سلسلے مولویہ نے ایسے مجاہدات تیار کیے، اور رقص کی صورت میں، اس کے علاوہ ذکر کی صورت میں،
تاکہ وہ حالت وجد تک پہنچا جا سکے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصوف جو ہے، میں نے بتایا کہ یہ تجربہ اور سیلف ایکسپیرینس کی چیز ہے. سیلف ایکسپیرینس کی چیز ہے، آپ اسے بیان نہیں کر سکتے. جی 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 صحیح ہے. تو یہ البتہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ بھئی وجد ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رب کے درمیان ایسا تعلق ہو کہ درمیان سے دنیا جو ہے وہ معدوم اور مفقود ہو جائے، یعنی کہ دونوں کے بیچ کوئی اور تیسرا نہ کہ ہو. کوئی چیز نہ ہو، دنیا اور مافیہ نہ ہو. اور وہ یہ ایک حالت ہوتی ہے، یہ سرور کی حالت ہوتی ہے، یہ مسرت کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے صوفیہ سے سنا ہے، مگر ہم اس کو اپنے عمل سے، یعنی یہ ایک حالت ذوقی ہے، آپ سمجھیے. جی جی وجد جو ہے ایک حالت ذوقی ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے مگر بیان نہیں کیا جاتا ہے. نہیں کیا جا سکتا. اس کا تجربہ ہو سکتا ہے. تو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، ہاں. اور کوئی بھی تجربے کی چیز بیان نہیں کی جا سکتی. نہیں کیا جاتا ہے. یعنی ہم جو دنیاوی تجارب کرتے ہیں، ہم لیبارٹری میں جو تجربے کرتے ہیں، ہم کو ایکسپلین کرنے میں کامیابی نہیں ملتی. جی بالکل. اگر ہم ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر لیبارٹری کی ضرورت ختم ہو ضرور ہے. جائے. جی جی صحیح ہے. اگر لیبارٹری کی ضرورت ہے ابھی بھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کوئی بیان تجربے کو بیان کرنے پہ قادر نہیں ہے. آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کیوں آج کے دور میں اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں پڑھنا، سننا، سیکھنا ضروری ہے؟ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جدید دور کہلاتا ہے، تو کیوں اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے؟ کیوں؟ بے حد. مولانا جلال الدین رومی جتنا آج ہمارے زمانے کے لیے ضروری ہیں، اتنا ضروری وہ کبھی نہیں تھے. وجہ کیا ہے کہ وہ روحانیت کے علمبردار ہیں، اور ہم ایک بے حد جو ہے سخت مادی دور سے گزر رہے ہیں. ہمیشہ پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ مادیت غالب تھی. ابھی جو ہے روحانیت معدوم ہے، غیر موجود ہے. روحانیت پہلے مغلوب ہوتی تھی، مادیت غالب ہوتی تھی، مگر مغلوب بھی موجود ہوتا ہے. مغلوب معدوم نہیں ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. مگر آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اور خاص کر کے اس کنزیومرزم کے زمانے میں، اس مغربی مادی نظام کے زمانے میں، اب یہاں روحانیت مغلوب نہیں ہے بلکہ معدوم ہے. لہٰذا مولانا جلال الدین رومی کی ضرورت آج پہلے سے ہمیشہ زیادہ ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہر چیز، سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد مغربی جو کیپٹلزم ہے، اس نے پوری دنیا کو دو خانے میں بانٹ دیا ہے. اب دنیا میں صرف دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو کنزیومر ہے، دوسرا انسان وہ ہے جو پروڈیوسر ہے. اس کے علاوہ تیسرا انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں. لہٰذا اس بت کی شکست ریخت صرف روحانیت کے ذریعے ہو سکتی ہے. لہٰذا اور روحانیت کے بڑے علم برداروں میں سے ایک مولانا جلال الدین رومی ہیں. لہٰذا آج کے حالات میں مولانا جلال الدین کا ریلیونس، ان کی معنویت غیر معمولی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی عالمانہ بات کلام سے ہم اس پروگرام کو ختم کر رہے ہیں حضرت قبلہ. بس یہ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں بھی آپ نے بتائیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جیسی جو شخصیتیں ہوتی ہیں، جو ہستیاں ہوتی ہیں، ان پر 20-25 منٹ کا وقت تو گویا کہ یعنی کہ ایک سرسری طور پر، مگر پھر بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا چیز ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو حضرت قبلہ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے. آمین آمین. اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے تو کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ حضرت. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پر مبنی یہ خاص پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور میں چاہوں گا اختتام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آخری وصیت سے میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے لکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہو، کھانا تھوڑا کھاؤ، کم سو، گفتگو کم کرو، گناہ چھوڑ دو، ہمیشہ روزے سے رہو، رات کا قیام کرو، خواہشات کو چھوڑ دو، لوگوں کا ظلم برداشت کرو، نیک بختوں اور بزرگوں کی صحبت میں رہو،
بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. بہتر کلام یعنی کہ بہتر بات وہ ہے کہ جو تھوڑا اور با معنی ہو یعنی کہ میننگ فل ہو. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا, ہم نے بات کی. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو برائے مہربانی آپ اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں پڑھیں, سیکھیں, سنیں, کیونکہ جیسے کہ حضرت قبلہ نے کہا کہ آج ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی ہستیوں کے بارے میں سیکھیں, پڑھیں, کیونکہ آج جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں صرف اور صرف تصوف ہی, صوفیاء کرام کی تعلیمات ہی ہم کو ان میں سے نکال سکتا ہے. تو انہی کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے. رہی چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا میں یاد کریں. اور ایک بار پھر ہم اپنے مہمان خاص حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر علیم اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سمودی فیملی, بالخصوص بھائی اجمل کا بھی, کہ جن کی توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ سکا. اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.